ہوتا تو آج میں مشہور زمانہ بھارتی فلم رام لکھن کا وہ گیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا جس میں محمد عزیز صاحب معروف گلوکار جو اب مرحوم ہو چکے، انہوں نے انیل کپور کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اپنی آواز کے ذریعے۔ 1-2 کا 4 4-2 کا 1 مائی نیم از لکھن۔ پہلی سٹوری اسی 1-2 کے 4 پہ ہے۔ میرے محترم وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت 1 روپے کو 4 کر کے بے روزگاروں کو واپس کرے گی، گویا 1-2 کا 4 کیا جائے گا۔ لیکن سر یہ 1-2 کا 4 کرنے والے صاحب کو حکومت پہلے ہی ڈسون نہیں کر چکی؟ اب تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے میرا خیال ہے۔ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ عوام کو ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی بے روزگاری کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایسے ہی ایس ایم ایس کے ذریعے وہ 2-2.5 لاکھ لوگوں نے، وہ جو سب سے زیادہ غریب تھے، جن کو خود آپ ہی نے پکڑا، جو گریڈ 16 تک کے، 22 تک کے، 21 تک کے افسران مستحقین تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے جھول جھال کر کے بیوقوف بنایا تھا پاکستانی قوم کو۔ اب آپ ایک اور موقع ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو ویری مچ۔ وزیر اعظم نے فواد چودھری صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی وزارت نے ثابت کر دیا کہ ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں۔ حضور ایک اکیلے انہوں نے جتنوں کو بنایا ہے، وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ پہلے مشرف صاحب، اس کے بعد زرداری صاحب، آج کل نشانہ آپ ہیں، پتہ نہیں، بہرحال۔ خان صاحب افسوس کا اظہار فرما رہے تھے کہ ہم نے تعلیم پر پیسہ خرچ ہی نہیں کیا۔ حضور بہت اچھا ہوا، جمہوریت پھل پھول تو رہی ہے کم از کم، ورنہ جمہور اگر پڑھ لکھ جاتی تو جمہوریت کا یہ پودا الحمدللہ دراز ہوتا، ہماری یہ حالت ہوتی۔ پیدل چل رہے ہیں ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے۔ حکمراں اشرافیہ پر انہوں نے کہا کہ اسے خود انحصاری کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ سوری، انحصاری کا، خود انحصاری کا نہیں۔ سر حکمراں اشرافیہ پہ مجھے یاد آیا، آپ حکمراں تو آپ ہی ہیں، مطلب یہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں آپ؟ حکمراں آپ ہیں، اشرافیہ آپ کے آس پاس ہیں، ادھر ادھر ہی دیکھیے کہیں مل جائے گا کوئی نہ کوئی سرا۔ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہم تو جانتے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے بار بار کہنے پر، نشاندہی پر، ہاہاکار کرنے پر، کوہرام مچانے پر سندھ میں کم از کم ایک کام تو ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے ویڈیو بنوانے سے میرا خیال ہے کہ اب عارضی طور پر رخصت لے لیے۔ تھینک یو سر، تھینک یو ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب، میں آپ کا ممنون ہوں۔ مراد علی شاہ یہ نہیں ہے بھائی، یہ عمران خان صاحب ہیں۔ ہاں یہ ہیں۔ وقت بے وقت ویڈیو بنوا کر کے، اور آپ کا بھی وقت برباد ہوتا ہوگا اور ہم لوگ بھی بور ہو جاتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اب آپ نے آ کر کے کیا کہنا ہے۔ آج اتنے کھلاڑی آؤٹ، آج اتنے LBW ہو گئے، آج یہ ہو گیا، کل اتنا ہونے والا ہے۔ مت بتائیں، چھوڑ دیں۔ یہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیسا بھانبڑ بھگت چکی، اب اس کو آپ ڈرا رہے ہیں کرونا مرونا، یہ کیا ہو گیا یار؟ ہم لوگ آپ لوگوں کو جھیل رہے ہیں، کم ہے کیا؟ تاہم وزیر اعلیٰ کی توجہ ہم ایک جانب مبذول ضرور کرنا چاہیں گے، بلکہ ایک نہیں 3 جانب۔ آج تو سندھ سے 3 خبریں ہیں بھائی۔ ایک بار پھر سندھ میں اربوں روپے کی گندم انورٹڈ کاماز میں چوری ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ گندم غائب ہوتی رہی تھی۔ محکمہ خوراک نے ایک مرتبہ پھر تصدیق کر دی کہ جی ہاں ایسا ہوا ہے۔ چند ہفتوں میں ہی محض 1,68,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ غائب ہوئی۔ 1 ارب 5 کروڑ گندم کا ایک ذخیرہ جو نوری آباد سے کراچی کی جانب خرامہ آ رہا تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا یا بھیج دیا گیا۔ ضلع قمبر میں راشن کی مد میں صرف 3 کروڑ 40 لاکھ روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ یہ رقم ڈپٹی کمشنر قمبر کو فراہم کی گئی تھی۔ کچھ غریب غربا نے ڈپٹی کمشنر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، اپنے بچوں کو ٹھیلے پہ بٹھا کر کے انہوں نے سینے پیٹے، گویا کہ اس طرح کی حرکات سے وہ جمہوریت والوں کی ہمدردی حاصل کر ہی ڈالیں گے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں بھی بتائیے میڈم، وہ حکومتی لکھن جو تھے 1-2 کا 4 4-2 کا 1 مائی نیم از لکھن، جن کو حکومت نے نہیں، جن کو خود سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انورٹڈ کاماز میں لکھن ہے، تاہم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں،
یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا اچھا بچہ ہے، یہ میرا بیبا بچہ ہے، یہ بامبا بچہ نہیں ہے، اس کو میں سدھار لوں گا. اس کے بعد پھر اس کو برابر میں بٹھا کر کے کئی اجلاسوں میں بھی لے گئے، وہ ظاہر مختلف معاملات بھی تھے. اس کے بعد جب خبریں آئیں ان سے وہ عہدہ چھین لیا جو ان کے پاس تھا ہی نہیں. عجیب قسم کا ان سے انتقام لیا گیا. میڈم اس طرح کے کچھ اور انمول رتن آپ کی زمبیل میں ہیں کیا؟ کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 1-2 کا 4 کر دیں گے. یہ 1-2 سال میں بھی تو 1-2 کا 4 ہی ہوتا رہا ہے، اب کتنا کریں گے؟ نور العارفین، آپ نے جو اشاروں کنائیوں میں جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ بہت عرصہ ہماری پارٹی میں رہے اور بڑے فعال ہمارے کارکن تھے پارٹی کے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رپورٹ پبلک کی ہے چینی اور گندم کی، تو اس میں ظاہر ہے ان کا بھی نام آیا تھا. اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ اپنی پوری پارٹی کو، اپنی کیبنٹ کو، تمام ایم این ایز ایم پی ایس کو یہ کلیئرلی بتایا ہے کہ اگر آپ کا نام کسی بھی سکینڈل میں آتا ہے تو مہربانی کر کے پہلے اپنا نام کلیئر کروائیں گے آپ لوگ، اور اس کے بعد آپ کی واپسی ہوگی کیبنٹ میں یا پارلیمنٹ میں یا پارٹی میں. تو اب فورینزک رپورٹ جب تک نہیں آتی ہے تو کوئی معاملہ کس اونٹ کے سر پر بیٹھتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ تو فورینزک رپورٹ تو نہ آوے میڈم، فورینزک رپورٹ تو نہ آوے، اس کو تو 3 ہفتے مزید دے دیے گئے. اس کے بعد اس کو انشاءاللہ کچھ اور ٹائم اور دے دیا جائے گا تاکہ انورٹڈ کاماز میں اچھی قسم کی تحقیقات ہو جائیں. ہاں یہ تحقیقات اگر مجھ جیسے کسی آپ سمجھ رہی ہوں گی ناہنجار کے خلاف ہوتی تو وہ جھٹ کر کے اس کا رزلٹ آ جاتا. نہیں نور العارفین، ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، پرائم منسٹر بھی ادھر ہی ہیں. یہ رپورٹ فورینزک رپورٹ کہیں نہیں جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے تمام جو جانا ہے اور کس کے ساتھ ہم نے اپنی الائنس کرنی ہے، تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ تو خیر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں، میں تو ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں. ان کی پرفارمنس کیا ہے اس پہ پرفارمنس ایک اکیلے آدمی کی پرفارمنس پر کئی گھنٹوں کی ڈاکیومنٹری بن سکتی ہے. ان کی پرفارمنس اگر دیکھنا ہے تو مشرف ایرا سے دیکھیے، ان کی پرفارمنس دیکھنا ہے تو وہ ساؤنڈ بائٹ سن لیے جو انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں کہا. ان کی پرفارمنس دیکھنا ہے تو جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں ان کے نادر شاہی کلمات سن لیے. ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو عمران خان کے خلاف آن ایئر بیٹھ کر کے انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ سن لیجئے. لیکن مجبور ہی ہے، سیاست آپ دیکھیے، نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل ملی انہیں یا وزارت ملی انہیں جو شریک سفر نہ تھے، آج وہ بھی کھلاڑی بنا کر کے اور وزیر بنا دیے گئے. اور وزیر اعظم صاحب کی مجبوری ذرا ملاحظہ کیجیے، اللہ اکبر، کہ وزیر اعظم ان کی متعدد مواقع پر پیٹھ تھپ تھپا چکے. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. یہ میرا اگلا سوال تھا لیکن آپ یہیں ذرا تھوڑا سا گڑبڑیشن فرما گئی. میں آپ کی طرف آتا ہوں. عاجز دھامرا صاحب کیسے مزاج ہیں سر؟ جی اللہ کا کرم ہے نور اللہ. سر پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں. جناب من یہ مجھے بتائیے، سب سے پہلے تو کم از کم ایک ہماری کوشش جو تھی سندھ کے عوام کے لیے، اپنے کراچی کے لوگوں کے لیے، سر وہ ایک کوشش تو کم از کم پوری ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 نفل پڑھنے کا موقع ہمیں دیا. وزیر اعلیٰ نے اب جو ہے وہ ویڈیو بنوانے سے غالباً انکار کر دیا ہے. وہ ہمیں روزانہ آ کر کے ویڈیو بیان دکھا کر کے اور وہ بتاتے تھے کہ کرونا نے آج اتنے کھلاڑیوں کو برباد کر دیا اور کرونا اب یہاں تک پہنچ گیا. اللہ کا شکر ہے وہ ویڈیو کسی اور کی ذمہ داری ہو چکی ہے. سر محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بھی لگ چکا ہے. خیر یہ تو بہت پرانی خبر ہے، میں اس پر متعدد پروگرامز بھی کر چکا ہوں. حضور محکمہ صحت، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وزیر صحت یعنی ڈاکٹر عذرا پیچوہو کی ذمہ داری نہیں ہے جنہیں سائیڈ لائن کر کے وزیر اعلیٰ خود آگے آ کر کے اور ویڈیو بنوا کر کے ہمیں ڈرا رہے تھے؟ اب اچانک سے وزیر صحت کی یاد کیوں آئی؟ دیکھیں نور العارفین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیگر معاملات سے اگر آپ بات کر رہے ہیں محکمہ صحت کے حوالے سے جناب تو آپ بات کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ پورے ملک کا ایشو ہے، مگر ایک مہربانی رہی ہے کہ سندھ کے ایشو پہ زیادہ تر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پرابلم نظر آ جاتے ہیں. مگر جب ہم کرونا کی بات کریں تو یہ چیف منسٹر سندھ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ویڈیو پہ آ جائیں، کیونکہ ڈیلی جو ہے وہ جو ایس او پی بنی ہوئی ہے سوشل ڈسٹینس کی، کہ میڈیا کے دوستوں کو بلا کے اور وہاں پر بریفنگ دینے سے آج کل یہ اگر ایکسس ہے تو وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے اور جو بھی صوبے کے اندر صورتحال تھی وہ بتاتے تھے. اچھا، اس پہ بھی ایک ناراضگی یہ ہو جاتی تھی
फेडरल गवर्नमेंट के साथियों को कि ये हमें डरा रहे हैं, ये कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये हकायक जो हैं वो भयानक पेश कर रहे हैं। अच्छा, इस पे आ गई हमारे कंडीशन एक कि आपको ये भी नहीं करना। और दूसरी तरफ जो लॉकडाउन के हवाले से और सोशल डिस्टेंस के हवाले से अगर आप ये कह जी गया कि हालात कंट्रोल में हैं और बिल्कुल जो हमें उम्मीद थी 30 अप्रैल तक वो सूरत हाल नहीं है, इसलिए जो है वो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब कंफ्यूजिंग ये है कि जब हम लॉकडाउन का जिक्र करते हैं तो लोग कोरोना की वजह से परेशान तो है ही हैं, मगर उससे ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर साहब के मौक़िफ़ जो बदलते रहते हैं, जो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं छक्कों चौकों के साथ यूटर्न वाली, कि खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 2 दिन पहले कि अगर ये लॉकडाउन जैसा भी है अगर नहीं रहता तो और ज्यादा इस तरह की खराब सूरत हाल को फेस करना पड़े। मगर फिर अचानक याद आता है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो अशराफिया और एलीट क्लास के ऊपर ये जो है वो इल्जाम लगा के कहते हैं कि बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लग गया। अब कौन से मौक़िफ़ को हम सही समझें? लॉकडाउन की हिमायत वाले मौक़िफ़ को शख्स एक ही हैं जिनका नाम है कप्तान। तो कप्तान अपनी जो इनिंग्स खेल रहे हैं खूबसूरती के साथ बदलते हुए दिन मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए। अब ये लॉकडाउन जो है वो सूबे सिंध में नहीं है जिसके ऊपर गुस्सा जो है वो कर जाते हैं कभी कभी कप्तान साहब। ये लॉकडाउन तो बाकी 3 सूबों में भी है, तो 3 सूबों के लिए ये कहा जाए कि लॉकडाउन आपने क्यों लगाया? क्योंकि खान साहब की मुखालफत के बाद भी सूबों ने ये लॉकडाउन लगाया, मगर उन्हें एक ही सूबे पे गुस्सा है जो बाज़ औक़ात वो निकाल देते हैं। अब कौम जो है कंफ्यूज इस वजह से है, जो अभी आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वीडियो पे ना आने का जो फैसला किया या कुछ पोर्शन खोलने का जो फैसला हुआ या एसओपी का। अब आपने देखा कि हमने कहा कि गवर्नर साहब ये जो लश्कर कशी करते हैं 30 गाड़ियों की, तो हुआ क्या? हुआ ये कि गवर्नर साहब जो है वो खुद